جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پچھلی جیسا کہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اوریہ صاحب کے ساتھ بات چیت جاری تھی اور بڑے اہم پوائنٹ پہ وہ تھوڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہوا اور آواز جو ہے وہ ہم نے بات تو کی تھی لیکن وہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، تو آج وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اوریہ صاحب میں آپ کو تھوڑا یاد کرا دوں بیک گراؤنڈ جہاں ہم بات رکی تھی، کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف جو فروری والا اب اگلا جو ہے وہ وہاں پر کوئی دو چیزیں ہیں اور وہ کوئی مسئلہ کو ادھر ہونا ہے، تو وہ کیا تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پیسہ ابھی آپ کے پاس آیا ہے، اس پیسے کی بنیاد پہ آپ نے قرض مانگنے نکلنا ہے۔ وہ قرض آپ کو سعودی عرب دیتا ہے، وہ قرض آپ کو پیرس کلب دیتا ہے، وہ قرض آپ کو یو اے ای دیتا ہے، اور تب آپ آگے بڑھیں گے۔ آئی ایم ایف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو قرضہ مل گیا، اب آپ بھیک مانگنے نکلیں گے، اور اس بھیک مانگنے میں آپ پھر آگے اس کی ایک ہی آپ کر سکیں گے کہ آپ اپنی قسط ادا کریں گے اور آپ اپنے روزمرہ کے زندگی کی ضروریات پوری کرتے رہیں گے۔ لیکن دو چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ زور دیا تھا گزشتہ 2-3 سالوں سے، جو کہ آپ نہیں کر سکے، اور وہ تھے، ایک تو یہ کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی۔ اس میں وہ یہ ہے کہ ایون پاکستانیوں کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے۔ وہ 8 لاکھ لوگ ہر سال ان 3 سالوں میں پاکستان سے باہر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8 لاکھ۔ اچھا، اس میں وہ سارے وہ مزدور نہیں ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل، کو کمپیوٹر والا کو دوسرا تیسرا گیا۔ آپ کی کم از کم کوئی 90,000 کے قریب کاروبار جو ہیں فرمیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں دبئی میں جا کے۔ ٹیکسٹائل ملز آپ کی وہاں چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہیں آتی ہے۔ محمد بن سلمان نے آپ سے $20 ارب کا وعدہ کیا تھا، 2 دفعہ میٹنگ ہو چکی ہیں پریلیمنری، کہ تاکہ محمد بن سلمان آئے تو سائن کرے، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ سے جیسے نااہل بیوروکریٹ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے۔ فیزیبلٹی رپورٹس آپ دیکھیں، کبھی میٹنگ میں جائیں نا، ہم تو جاتے رہے ہیں ایشین بینک وغیرہ میں، اتنی موٹی موٹی 800 صفحے کی، یہ 600 صفحے کے چیتڑے لے کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی کسی کنسلٹنٹ نے بنائے ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ بھی سفارش پہ رکھے ہوتے ہیں۔ جو سیکٹری صاحب کی بیوی نے ایک فنڈ بنائی ہوئی، اس سے کنسلٹنٹ ہو گیا کسی اور کی، بالکل صحیح، بالکل ایسے ہی۔ من سے، اچھا وہ کنسلٹ بنی ہوئی ہے اور ساتھ آ جا رہی ہے، کسی اس کی بیٹی نے بنائی ہوئی ہے، ایک سیکٹری کی بیٹی نے بنائی ہوئی ہے، دوسری سیکٹری کی بیٹی نے رکھ لینا اپنے اس کے اندر، یار رکھ لینا میری بیٹی۔ اچھا وہ کہتے ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں، 2 دفعہ میٹنگ۔ تو یہ یو اے ای کے بارے میں بھی آپ کا یہی، اب آپ کے پاس صرف 2 راستے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ کوئی قرضہ ورزہ لے کے دیں۔ اس میں 2 قرضے سب سے اہم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ورلڈ بینک کا قرضہ اور ایک ہوتا ہے ایشین بینک کا قرضہ۔ ورلڈ بینک کا قرضہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 1.2% کے اوپر صرف، ایشین بینک کا قرضہ بھی 1.3%، وہ صرف سروس چارجز لیتے ہیں، لیکن یہ سود نہیں ہے، میں اکثر سمجھتا ہوں واقعی سود نہیں ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ وہ قرضہ لے، ہم نے اب تک جو تباہ کیا ہے سارے گزشتہ 40 سال، 1% پہ سود لے لیا، جب قسط لینے کی باری آئی تو ہم تو خللے میں خرچ کر دیتے ہیں، تو باہر سے مارکیٹ کے بینکوں سے 27% قرضہ لے کے تو ہم پیمنٹ کرتے ہیں، اس سے ہمارا جو ہے نا بڑھتا جاتا ہے اور گند ہو جاتا ہے، خلادت ہوتی جا رہی۔ ہم نے پھنسا لیا ہے پورے ملک۔ اب ہمارے پاس 2 امیدیں ہیں، ایک امید یہ ہے کہ ہمارے جو ہے ہم فوج جائے وہاں پر غزہ میں، اور اس کے اندر کوئی صورت، اس کے بارے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ غزہ کے اندر ابراہیم اکارڈ پہ عمل کرانا بذات خود اسرائیل کے مفاد میں ہی نہیں ہے، نہ مفاد میں ہے، نہ ان کی اسرائیل کی جو بیسک ایگزسٹنس کا ڈاکومنٹ ہے اس میں ہے۔ اسرائیل ہم سے صلح کرنے نہیں آیا، اسرائیل وہاں پر ایک عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے، تو اگر اس نے صلح ہی کرنی تھی تو کس کو ضرورت تھی کہ 4 کنال کا گھر چھوڑ کے پیرس شہر کا وہ آدھے مرلے کے کمرے میں آ کے رہتا اور 7 اربوں کی گولیاں بھی کھاتا؟ فارغ ہو گئی ہے، سعودیہ نے بھی کر دی وہ ابراہیم کو، پاکستان ویسے ہی دور ہے۔ اور دوسری بات یہ تھا کہ پاکستان کی فوج کے لیے بھی بڑا عجیب مسئلہ تھا کہ انہوں نے اسرائیل اور مصر کی جوائنٹ کمانڈ کے نیچے کام کرنا تھا۔ دیکھو تو یہ تو بہت پاکستان ہی ہے جو اسرائیل کو چپتا ہے، اور پاکستان اسرائیل کا کمانڈ مطلب انڈیا کے ڈائریکٹ کمانڈ کے نیچے کام کرنا، یہ بڑے، اور پاکستان تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچتا ہے، وہ جو بامبے والا دیکھے نا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا ہمارا افغانستان کا مسئلہ ہے۔ اب افغانستان کا مسئلہ بھی بڑا ٹیڑھا ہے، اس میں ٹیڑھا اس لیے ہے کہ وہ ٹرمپ کی ایک خواہش ہے، اور وہ زلمے خلیل زاد نے جو کہا ہے نا کہ ٹرمپ جو ہے وہ بیسیکلی اس کو تسلیم کر رہا تھا
طالبان کی حکومت کو. تو اچانک پھر اس کی آئیڈیا بدلا, پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا ہم آپ کو بدل کے دیتے ہیں. یہ ایسی پنگا, اگر اس کو تسلیم کر لے تو آج آپ کے لیے نا انڈیا آؤٹ ہو جاتا. بالکل صحیح. آپ افغانستان, امریکہ, چائنا بھی آؤٹ ہو جاتا, تبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. افغانستان اچھا یہ جو اتنے, یہ تو بڑے گمبھیر, معذرت کے ساتھ مجھے پھر کہنے کے تو اسٹوک دیتا ہے, لیکن انہی کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑے ٹائم میں اہم بات ہے وہ یہ کہ اب یہ جو مشکل مرحلے ہیں, بہت ہی مشکل فیصلے ہیں, اس کے لیے تو پھر یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے پاکستان میں وہ اتنے ہے. بٹ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں 2-3 دن سے بڑی سیریسلی یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اس وقت گڑے میں گر چکے ہوئے ہیں. گڑے میں ہر معاملے میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ہم نے عدلیہ کیوں تباہ کی؟ کیا جسٹس منیر سے لے کے مشرف تک اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فیصلہ تھا جو کروانا چاہتے جو نہیں کر سکتی تھی؟ سارے فیصلے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح سارے. جیسے منیر نے, انہوں نے کہا جیسے منیر نے کہا فیصلہ کر, انہوں نے کہا جائز. ضیاء اللہ فیصلہ کر, اس نے کہا بھٹو کو پھانسی دیتا ہوں, مسئلے کو نہیں. اس نے کہا فیصلہ کر, ضیاء اللہ کو امینڈمنٹ کی اجازت کر دی. افتخار چودھری نے بھی امینڈمنٹ کی اجازت دے دی مشرف. ٹھیک, آپ نے کن کے لیے کیا ہے کہ جی یہ عدلیہ جو ہے نا یہ کان سے پکڑ کے یسر رضا گیلانی کو نکال دیتی ہے؟ ان کو لڑنے دو, وہ کر. عدلیہ کے اندر ایک سائن آف ریلیف ہوتا ہے, 4 بندوں کو وہ مارتے ہیں, 4 بندے جو ہیں وہ ضمانت کرا لیتے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جو ضمانت کرا کے عدلیہ سے نکلتا ہے وہ بھی گھر میں آرام سے بیٹھ جاتا ہے, بار بار کسی کو لطر کھانے کا شوق نہیں ہوتا. وہ ایک سکون آ جاتا ہے کہ یار میری بات. جیسے اسی دوسرا آپ نے کیا کیا, میڈیا جو تھا ایک بھاپ نکال دیتا ہے. رات کو بندہ دیکھتا ہے, وہ ہو کیا بات, وہ جی لڑائی لڑی, دیکھے مکہ مارا اس نے, دیکھا فردوس عاشق وان کو کیا کہا. مشرف صاحب کے دور میں بڑا میڈیا, وہ تو ان پہ اتنی تنقید ہوتی تھی, کبھی کوئی وہ نہیں. اچھا وہ بات وہ بھی روک, وہ آپ نے روک دیا. کسی دیکھیں آج کا جو دور ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ انفارمیشن روکیں, بلکہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات کتنی اچھی طریقے سے پہنچ جائے. الٹ ہو گیا نا, روکنے سے الٹ ہو گیا. یہ بڑی ٹیکنیکل اور بالکل ایگزیکٹ بات کی ہے. آپ کی بہتر کیسے, لیکن یہ اصل یہ ہے آپ کی بہتر کیسے پہنچے. اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اچھے ٹاک شو دنیا میں ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ کو اس نے ثابت کرنا پڑا تو مقابلے پہ ایک کمزور وہ بندہ بلا لیتے ہیں, وہ جو ذرا ڈاؤن پلے کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے یار مجھے بلاؤ, وہ کہتے تم ملتے نہیں تھے. یہ ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے. انہوں نے غائب کر دیا بندے کو. جی 2 چیز, اکنامک کی حال آپ نے دیکھ لیا, بیوروکریسی کی, اور اس کے بعد پولیس کی, باقی چیزوں کی حالات. سیاسی صورتحال اس طرح کی ہے کہ آپ ایک ریالٹی کو تسلیم کر لیں. دیکھیں میری بات سنیں, ادھر بیٹھے ہوئے لوگ, آپ دیکھیں ادھر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا بڑے بڑے صافی باتیں کرتے تھے. آپ کا مقابلہ دوسری دفعہ ایک پاپولیرٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلی دفعہ آپ کا ہوا تھا 71 میں شیخ مجیب کے ساتھ پاپولیرٹی کا. آپ کا مقابلہ, لیکن اس وقت بھٹو آپ کے ساتھ تھا. بھٹو تھا یحییٰ خان کا وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم, 7 دسمبر کو لگا تھا. اور مسلم لیگ آپ کے ساتھ تھی, جماعت اسلامی آپ کے ساتھ تھی, انہوں نے بدر الشمس بنائی ہوئی تھی, یہ سب کچھ موجود تھے. یہاں پر مغربی پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو شیخ مجیب کو اچھا سمجھتا ہو یا بنگالیوں کو اچھا سمجھتا ہو. اور اب تو کوئی یہ تو اب تو آپ کو 17 سیٹاں لینے, اب تو آپ نوکری دلواتے ہیں اپنے اینکر کو, تو وہ کہتا ہے عمران خان کا رہتا ہے, ورنہ وہ دوسرے کہتے نہیں ہیں. نوکری پیسے دلا کے اب تو ڈھونڈنے میں سے آپ کو اس کے مخالف بندہ ڈھونڈنے ملے گا, تو اس کو تسلیم. اور دنیا میں اور یہ پہلا بریک تھرو یہ ہوگا, اسی وقت آدھی چیزیں صحیح ہو جائیں گی. میں آپ کو صحیح پہلے تسلیم کریں کہ یہ تسلیم کرنے کے ہے عمران, ریالٹی کو تسلیم کریں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں رہے نام اللہ کا کوئی ساری زندگی پاپولر نہیں ہوتا. یہ عمران خان رہتی بندے کی زندگی, عمران خان خود اپنے لوئسٹ ایپ پہ تھا جیسے وقت اس کو نکالا گیا. جی بالکل ٹھیک. اچھا یہ جو فیئر کریٹ کیا جائے نا, ایک میں نے فلم دیکھی تھی فیئر از دا کی, کہ خوف جو ہے اصل میں وہ کی. یہ سارے کا سارا کرتے کیا ہم, مطلب ہوتا ہے کہ خوف تھا نواز شریف زرداری ان کو ڈرایا کہ بھائی وہ جو آئے گا, جو فیض آ گیا آپ کا, یہ ہے اصل مسئلہ. اور وہ بھی خوف میں بھی پھر امریکن پلے بھی تھا, باقی چیزیں بھی. امریکن نے رہا اصل میں جب تک
میں آپ کو جی محمود خان اجزیب جا رہا ہے نا، ہاں میں کہتا ہوں سین پرویل کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس سطح پہ لے گئی ہے اس سوسائٹی. وزیر دفاع کون ہے؟ خواجہ آصف ہے نا. وہ کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جگہ پریس کانفرنس نہیں کرتا؟ داخلہ کا کام کس کا ہے؟ محسن نقوی کا. وہ کیوں کام نہیں؟ طلال چودھری کر رہا ہوتا ہے. ہاں ادھر بھی وہ بھی مناسب تھا نا. دیکھیں پرسنالٹی کے حساب سے افیکٹونیس ہوتی ہے. جس وقت طلال چودھری کا محسن نقوی بولے گا نا اس کا امپیکٹ اور ہوگا. طلال چودھری کا تو اس زمانے میں امپیکٹ نہیں تھا. اور حالت یہ ہے کہ بیچ میں بیٹھ کے نواز شریف خود کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے نواز شریف کو کھول دو تو نلکا کیا کہتا ہے جویل لطیف نے کیا کہا. تو سر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا شعر ہے بڑا خوبصورت لکھنؤ کا کہ اپنا مرے سے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے ہیں، جنازہ اٹھ کے کاندھے پہ گیا. اس دفعہ جو انہوں نے بدنامی وصول کی ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا سر. اور مقابلے پہ پاپولیرٹی کا لیول کا گراف دن بدن اونچا ہوتا جا رہا ہے. ایک نہیں دیکھیں میں ایک اور بتاؤں، یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، دیکھیں انگریز کتنا اچھا بولتا تھا، لیکن انگریز نے فوج کے آئی ایس پی آر کا انچارج لگایا تھا فیض احمد فیض کو. بندہ ہوتا ہے، امیج ہی اور ہوتا ہے اس کا. اچھا آپ ہونا آگے وہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا کوئی اللہ کا دیکھیں خان صاحب کے ساتھ آپ کو خان صاحب کے ساتھ آپ کو بٹھانا پڑے گا، کوئی اور رستہ نہیں. مجھے لگتا میرے نزدیک تو حل میں یہ نہیں کہتا کہ 3 سال کے لیے ہو، لیکن آپ کو یہ طے کر لیں کہ خرابی کہاں ہے اور ٹھیک کرنی ہے بیٹھ کے. اور تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے، اگر آپ کو الیکشن کمیشن میں خرابی نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو جوڈیشری میں خرابی نظر آ رہی ہے، اگر آپ باقی چیزیں نئی سوچیں نہ کریں کہ ہم 12 صوبے بنا لیں گے، ہم 13 بنا لیں گے. تو کیا آپ حل سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک کنسنس نیشنل گورنمنٹ کم از کم 1 سال کی، جس جو ہے نا اپنا نیشنل گورنمنٹ میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ ہو، صرف سسٹم کی ریپیئر کی ایکٹیویٹی بس. بالکل صحیح. نہ الیکشن ہو نہ وہ وارہ کھا جائے گا دوسری جماعتوں کو. وہ تو خان صاحب تو پھر اور وہ یہی مسئلہ ہے نا. نہیں خان صاحب کو کہہ رہے ہیں لیگریٹی بند کر. میں آپ کو بتاؤں بلوچ نہیں ہاں 1 سال بعد جب الیکشن ہوں گے تو پھر تو یہ تو نہیں دوسرے چاہیں گے. دیکھیں پرفارمنس پہ چلا جائے گا نا مسئلہ. تو پرفارمنس خان صاحب پہلے لوگوں نے اچھا یہ آپ کی انفارمیشن بھی ہے کوئی ایسا سوچ رہے ہیں؟ سوچ تو ہے اچھا ہے یہ کوئی یہ رستہ صرف آپ کا خیال نہیں ہے، سوچ تو ہے کسی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن سوچ تو ہے. پہلے آپ نہیں تھے ایسی بات کرتے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ سوچ ہے. پاکستان کے اندر ایک بڑی خرابی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا سوچ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پیچھے کھینچنے والے بڑے ہوتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اس کو زیادہ بتانا چاہیے کہ یار نہیں، یہ آپ اس کے بغیر کوئی اکیلے خان صاحب کے لیے سے بھی پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور اکیلے ان کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات چیز شروع ہوئی ہے کس طریقے سے. ابھی محمود خان اجزیب جو جا رہا ہے میرا خیال ہے سامنے ہونی ہے نا، اس سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی. اس کی ایک وجہ ہے یہ جو 3-4 دن آیا نا یہ بڑے اہم آئے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اور یہ خان صاحب کے بغیر ممکن ہی نہیں. ممکن نہیں کسی کیسے نام اس کے بغیر نہیں. 3 سال تو ہو گئے ہیں، 4 سال نہیں ناممکن. اس کی ناممکن اس لیے ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ دیں نا. آپ کا مقابلہ خان صاحب سے نہیں ہے، آپ کا پاکستان کے 70% عوام کے ساتھ. عوام اصلہ ووٹ تو ان کو عوام نے دیا اور اتنی مشکل حالات میں نہ کوئی سمبل کینڈیڈیٹ کا پتہ پھر بھی وہ جیت. تو آپ کا مقابلہ عوام سے نہیں لڑا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اسی عوام نے اپنے بیٹے آپ کو دیے ہوتے ہیں بھرتی کرنے کے لیے، اسی عوام نے بیوروکریسی دی ہوتی ہے، اسی عوام نے سب کچھ دیا ہوتا ہے. میں یہ بتا دوں میں جتنا پرانا ان سے تعلق ہے اور یہ صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ان کا خیال نہیں ہے، یہ 100% ان کی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. لمبی بات زیادہ نہیں کرنی، تو اس کے بعد کچھ زیادہ اس کو سم اپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بڑا کلیئر انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایک تو حل نیشنل گورنمنٹ کی طرف ان کا ہے کہ زیادہ لمبی نہیں اور غیر سیاسی ٹوٹل. یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بلوچستان میں 70 سال میں سب سے زیادہ ترقی پتہ ہے کس دور میں ہوئی ہے؟ جنرل رحیم الدین کے زمانے میں.
آپ کو پتا ہے جنرل ظہیر احمد جن کی کیبنٹ میں کوئی وزیر ہی نہیں تھا، وزیر بھی نہیں ہونے چاہیے، سیکٹری سے کام لیں اس سے نیشنل گورنمنٹ میں. تو انشاءاللہ اس پہ مزید باتیں بھی ہوں گی، کیونکہ ہماری بھی کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن سے بات کرنا ضروری ہے اسی موضوع پہ. تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ تسلسل ہے، اللہ کرے کہ اس کا اینڈ نتیجہ جو ہے وہ وہی ہو، بہتر ہو ملک کے لیے، ہم سب کے لیے، جو کہ اوریہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تھینک یو.